کی رفاقت سماج خواتین حضرات اپنے شعر عطا فرما رہے تھے جناب سہیل خلیش. آج ہماری محفل میں دو صاحب موجود ہیں. میں ان کا تعارف اس بزم کی ابتدا میں کرا چکا ہوں. تھوڑی سی توجہ اور چاہتا ہوں سامعین سے. پیشے کے طور پر بینکر ہیں لیکن ریڈیو سے بہت وابستگی رہی. اسلام آباد، آزاد کشمیر، کینیا، کراچی میں بھی ریڈیو سے وابستہ رہے ہیں اور جامعہ کراچی سے ان کا بھی تعلق ہے. بس ان کو شروع میں نے فائدہ اٹھایا تھا یہ بتاتے ہوئے کہ میرا تعلق بھی اسی درسگاہ سے تھا. ان کو بھی ایک گولڈن تمغہ ملا تھا اور مجھے بھی. وہ بھی ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے اور میں بھی. آج بہت دن کے بعد ان کو دیکھا میں نے اور اے دوست کسی ہمدم دائرہ سے ملنا بہتر ہے بہتر ہے ملاقات مسیحا و فضل سے. انہوں نے کینیا میں بھی ریڈیو سے وابستگی اپنے اور رکھی اور 17 سال سے ہانگ کانگ میں اردو پروگرامز اور ریڈیو سے وابستہ ہیں. ایک بہت مشہور شعر میں نے پڑھا تھا اس نظم کے شروع میں اور وہ شعر تھا کہ یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑا. میں نے ایسی ترمیم کی ہے بھائی کے لیے کہ یہ اعجاز ہے فن کی وابستگی کا جہاں بھی گئے ریڈیو چھوڑا. خواتین حضرات آج کی محفل کے ایک مہمان خصوصی جناب عابد علی بیگ. آپ ان سے نثر سنیے، نظم سنیے، مزاح سنیے، سنجیدہ شعر سنیے. ان کی ایک کمال کا اور ذکر کرتا چلوں. اردو میں ایک چیز کہلاتی ہے پڑھت اور کسی خاص تحریر کو کس خاص انداز میں پڑھنا بذات خود ایک کمال ہے. اس سلسلے میں برِ صغیر میں چند ہی نام ہیں. ان میں سے ایک بہت معروف نام ان کا ہے ہمارے ضیاء محی الدین کا اور دوسرا نام محترم عابد علی بیگ. عابد بھائی بابا جی والا اگر تحریر یاد ہو تو بتا دیجیے. محترم صدر محفل، عزت مآب شعراء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد کہ آپ کو مجھ جیسا مہمان خصوصی میسر ہوا جو فن مقرری سے قطعی نہ بنے جائے. یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ آئندہ چند منٹوں میں آپ کو کوئی فلسفیانہ، علمی اور ادبی کی گفتگو سننے کو نہیں ملے. ایسوسی ایشن آف سینئر مسلم سٹیزن اور بزم سخن برطانیہ کی یہ مشترکہ کاوش لائق تحسین ہے اور ان دونوں تنظیموں کے عہدیداران اور اراکین کو بھی مبارکباد کہ انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا. سینئر سٹیزن ہونے کا قانونی حق یوں تو مجھے حال ہی میں حاصل ہوا ہے لیکن یہاں موجود میرے چند احباب جو مجھے 30-35 برس سے جانتے ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میں کم و بیش اتنے ہی عرصے سے سینئر سٹیزن میں شمار ہوتا آیا ہوں. بیشتر مشاعروں میں مجھے آخر میں پڑھنے کی دعوت دی جاتی رہی. اس کا سبب میری عمر اور میرے کلام کی خوبی سے زیادہ خطاب کا عدم استعمال ہے. کئی مشاعروں میں ایسا ہوا کہ مجھے عزت و تقدیم کے ساتھ آخر میں پڑھنے کو کہا گیا جبکہ میرے کئی خطاب زدہ چاچے مامے مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں. بہرحال آپ نے جو آج میری عزت افزائی کی اس کے لیے میں انتہائی شکر مند ہوں. ایسوسی ایشن آف سینئر سٹیزن اور بزم سخن کے لیے ایک بار پھر دعا گو ہوں کہ یہ اردو زبان و ادب کی یوں ہی خدمت کرتے رہیں اور دیار غیر میں اپنی شناخت کا چراغ روشن رکھیں. آمین. میرے لیے یہ باعث افتخار ہے کہ میں آج ایسی محفل میں شریک ہوں جہاں آپ جیسے باذوق سامعین اور جناب عقیل دانش، جناب مظفر احمد مظفر اور جناب اشتیاق میر صاحب جیسی معتبر شخصیات موجود ہیں. بہت شکریہ. میں کچھ آغاز کروں گا ایک دعائیہ نظم سے. علیم ہے وہ، خبیر ہے وہ، اسے خبر ہے
وہ جانتا ہے واہ کہ میری دھرتی کو پاک دھرتی کہا تھا جس نے، تو اس کے ذہن رسا کے گوشوں میں اس وطن کے ہر ایک پیر و جواں کے خوش رنگ مستقبل کے خواب ہوں گے۔ کبھی نہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اس طرح کرب و ابتلا میں یہ قوم میری اسیر ہوگی، مربت و درگزر بھلا کر یہ رنجشوں کی عداوتوں کی سفیر ہوگی۔ کیا بات ہے، کبھی نہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اس طرح کرب و ابتلا میں یہ قوم میری اسیر ہوگی، مربت و درگزر بھلا کر یہ رنجشوں کی عداوتوں کی سفیر ہوگی۔ میرے خدایا علیم ہے تو، خبیر ہے تو جانتا ہے جو میرے قائد نے خواب دیکھا تھا زندگی کا، محبتوں کا، صداقتوں کا، میری دعا ہے کہ اب تو پورا وہ خواب کر دے۔ کیا بات ہے، بہت میری دعا ہے کہ اب تو پورا وہ خواب کر دے جو ذلتوں میں، جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں، انہیں تو اب آفتاب کر دے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، انہیں تو اب آفتاب کر دے، جو راہ میں جا بجا بچھے ہیں وہ سارے کانٹے گلاب کر دے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، سارے کانٹے گلاب کر دے۔ میرے خدایا علیم ہے تو، خبیر ہے تو جانتا ہے میری دعا میں اثر نہیں ہے، میری دعا باریاب کر دے۔ واہ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت زبردست عابد بھائی، بہت زبردست۔ ایک نظم آپ کو سناتا ہوں، کچھ عجیب سی نظم اس کو کہتے ہیں، ہم پنجابی سے کہتے ہیں بکرے ٹائپ کی نظم۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں کہ روزانہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر شام کو ایک اینکر یا ایک اینکرنی بیٹھی ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ بس آج وہ آ رہے ہیں اور کل یہ ہونے والا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ تو اس تناظر میں یہ نظم لکھی کہ ہم سنا کرتے تھے لڑکپن میں، ہم سنا کرتے تھے لڑکپن میں جھوٹ بولے تو کوا کاٹے گا۔ ہم سنا کرتے تھے لڑکپن میں جھوٹ بولے تو کوا کاٹے گا، اور دیوار پر اگر گھر کی بولے کاغا تو کوئی آوے گا، بولے کاغا تو کوئی آوے گا۔ اب تو خود کوے جھوٹ بولتے ہیں، کوے جھوٹ بولتے ہیں، کس قدر کائیں کائیں کرتے ہیں، کوئی مہمان مگر نہیں آتا، ایسے کووں کو کون کاٹے گا۔ ایسے کووں کو کون کاٹے گا۔ آتش کے ایک مصرے پر تضمین ہے، وہ ایسا دور تھا، واٹس ایپ تھا نہ ایس ایم ایس، وہ ایسا دور تھا، واٹس ایپ تھا نہ ایس ایم ایس، نہ سیل فون تھا، ہم جس پہ گفتگو کرتے، نتیجہ یہ ہوا دل میں ہی رہ گئی دل کی زبان غیر سے کیا شرح آرزو۔ ایک تضمین مومن کے مصرے پر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا سہیل کر قناعت نکاح اول پر، کر قناعت نکاح اول پر، جب کوئی دوسرا نہیں میرے بہت عزیز